اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پاری کی ابتدا جس آیت کریمہ سے ہوتی ہے اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین جو کہ بے حد یعنی شان و عظمت کا مالک ہے، اس ذات نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اب یہ معراج شریف جو ہے یہ بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک تھی۔ اس کی غرض و غایت یہ فرمائی کہ ہم نے اس کے گرد و پیش میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک برکت تو یہ ہے کہ وہاں مزارات انبیاء ہیں، اور دیگر برکات بھی وہاں پہ ہیں، اور فرمایا کہ اس معراج کی غرض و غایت یہ ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آ گئی ہے کہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے یہ خواب میں نہیں ہوئی بلکہ جسمانی ہے، کیونکہ خواب میں لے جانا یہ تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے خواب، یعنی ایک مفروضہ یہ ہو تو سکتا ہے، کیونکہ نبی کے خواب کے برابر کا خواب تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن چلیے ایک عام آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب خواب میں تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن پھر لنریہ من آیاتنا فرمانے کی ضرورت نہیں بچتی، کیونکہ خواب میں نشانیاں دکھانے کا کیا، خواب میں کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو حضور نے معراج شریف کا جتنا مشاہدہ ہے وہ سب سر کی آنکھوں سے، اور رب کا دیدار بھی سر کی آنکھوں سے کیا۔ پھر فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے پس منظر میں جانا یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے ایک اصول طے کر دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا حضرت نوح کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے اللہ کے۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے، اور دونوں مرتبہ فساد کے بعد وہ بڑی مشکلات میں آ گئے، اور بنی اسرائیل کو یعنی اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پہلی بار حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کر کے، دوسری بار حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے یہ بڑی مشکلات میں آ گئے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ مومنین کے لیے بشارت ہے، اور کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ عام طور پر بھلائی پر برائی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو فرمایا انسان جلد باز ہے۔ پھر رات و دن کو اپنی نشانیاں ارشاد فرمایا کہ رات و دن ہمارے نشانیوں میں سے ہیں، اور فرمایا کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو فضیلت رکھی ہے، اور دن کو جو مطلب ہے کہ کام کاج ہے اس کے لیے مقرر فرمایا، اور یہ کہ تم اپنی معیشت اس میں تلاش کرو، اور باقی رہے دیگر معاملات تو اس میں چاند و سورج کا حساب و کتاب بھی یعنی سالوں کا، دنوں کا، مہینوں کا حساب کتاب بھی ہو جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر وہ بستی ہلاک ہو جاتی ہے، بچتی نہیں ہے. اور فرمایا کہ نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہلاک کر دیا گیا. اور پھر یعنی آخرت کے سلسلے میں جو لوگ کوششیں کرتے ہیں ان کی کوششوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہیں، اگر خلوص دل سے ہیں تو پھر تو قبول ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں کچھ آداب اور اخلاق کا ذکر ہے. سب سے پہلی بات تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کو شریک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے. اگر وہ زندہ ہیں، وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے وہ بوڑھا ہو جائے تو انہیں جھڑک کے اور اف کر کے بات مت کرنا، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، اے پروردگار تو ان پر اس وقت اس بڑھاپے کی حالت میں رحم فرما. پھر خرچ کے سلسلے میں بتایا کہ خرچ میں میانہ روی ہونا چاہیے، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں قتل اولاد سے منع فرمایا اور فرمایا کہ زنا کی طرف مت جانا، یہ بہت بری بات ہے. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ ایک بری بات ہے اور بڑا رستہ ہے. اور فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور پھر یتیم کا مال مت کھانا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، بد عہدی مت کرنا، بغیر تحقیق کوئی بات مت کرنا، زمین میں اکڑ کے مت چلنا. اور یہ کہ قیامت کو آنکھ سے، کان سے اور دل سے ان سے سوالات کیے جائیں گے اور یہ بولیں گے بھی. اس کے بعد فرمایا کہ ہم اسی طرح بار بار یعنی انسان کے لیے بدل بدل کے یعنی انداز بیان بدل بدل کر قرآن مجید میں یعنی مختلف مضامین کو ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کفار کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے، اور اگر زمین میں اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو پھر ہوتا یہ کہ لڑائیاں ہوتی خداؤں میں، اور اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ عرش والے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ مخالفین توحید کی دلیل کا رد ہے، یعنی جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں یہ ان کے لیے رد ہے، بشرطے کہ وہ خدا مانتے ہوں انہیں، کہ وہ تو عرش والے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کفار کے سامنے اور کفار کی دلائل کا اتنا زبردست رد پیش کرنے کے باوجود پھر بھی کفار کو عقل نہیں آتی تھی. فرمایا سبحانہ و تعالی عما یقولون، یعنی وہ پاک ہے اور بے حد پاک ہے اس بات سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور وہ انتہائی بلند اور بڑا ہے. پھر فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو ایمان نہیں لائے ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے کان جو ہیں وہ یہ سب کچھ سن تو لیتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے. دوسرے لفظوں میں ان کے کان ہی اس قابل نہیں ہوتے، یعنی ان کے کان بند ہوتے ہیں یہ سب. اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے. وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، یہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ زندہ کیسے ہوں گے، یہ لوہے کے ہو جائیں یا پتھر کے ہو جائیں. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ یہی کہتے ہیں نا کہ کون اٹھائے گا ہم کو، کیسے لوٹائے جائیں گے. تو فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ تمہیں وہی دوبارہ اٹھائے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا جب تم کچھ نہیں تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
یعنی اگلے رکوع میں اپنے بندوں سے خطاب فرمایا اور یہ بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ جو کہ رب ہے، اس کی مرضی، جس پہ چاہے رحم فرمائے، جسے چاہے عذاب دے۔ اور اس کے بعد یعنی یہ ہے کہ انبیاء کرام تشریف بھی لائے، بستیاں ہلاک بھی ہوئیں اور سبھی کچھ ہوا۔ ربکم اعلم بکم ان شاء یرحمکم او ان شاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ پھر فرمایا کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کیا یہ اللہ کے علاوہ بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان کی تکلیفیں دور کر سکے؟ ایسا نہیں ہے۔ فلا یملکون کشف الضر، کوئی یعنی مصیبت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی بری چیزوں کو پھیر سکتا ہے ان سے، وہ اللہ ہی ہے جو ان کے تکالیف دور کرے گا۔ اور یہ کہ ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہیں جھٹلایا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد آدم و ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا گیا اور شیطان کے اس وعدے کا جو اس نے اللہ سے کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، بلکہ میں آدم کی اولاد کو ضرور بہکاؤں گا، ذریتہ کا لفظ ہے اس میں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کے سر پر عزت کا تاج رکھا اور انہیں بہت سوں پہ فضیلت دی اور انہیں طیبات یعنی اچھی چیزیں عطا فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ اس دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ایک مضمون اسی قسم کا سورہ ہود میں گزر بھی چکا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی کوئی نہ کوئی امام تو ہوگا نا ہر شخص کا، جیسے کہ پیچھے گزرا کہ کچھ لوگ فرعون کی امامت میں جہنم میں اتر جائیں گے، ان کا امام فرعون ہوگا، اور اچھے لوگوں کے امام اچھے لوگ ہوں گے، یعنی جن کی نسبتیں اچھے لوگوں سے ہوں گے وہ اچھے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور اولیاء کرام سے ہمارے نسبتوں کو قائم رکھے، اور کوئی نہ کوئی نسبت، کوئی نہ کوئی امام اپنا ہونا چاہیے تاکہ قیامت کو ہمیں اس کے ساتھ بلایا جائے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، کہ ایک یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی انبیاء کرام بھیجے گئے دنیا میں تو ولا تجد لسنتنا تحویلا، تو آپ ہمارے سنت میں تبدیلی نہیں پائیں گے، یعنی آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے، آپ بھی رسول ہیں، تو ہماری سنت میں، ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور قوم کا حال یہی رہا ہے کہ یا تو انبیاء کرام کو انہوں نے وطن سے نکال دیا یا شہید کیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر جو ہوا، ہجرت مدینہ تو ہوئی لیکن دوبارہ واپسی بھی مکے کو ہوئی، اور دنیا نے دیکھا کہ کس شان سے واپسی ہوئی۔ اس کے بعد نماز کے پڑھنے کا حکم ہے، اور صبح کی نماز کی خاص کر تاکید ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، اور آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہر انسان اپنے فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور یعنی انسان جو ہے وہ بہت جلدی اپنے انجام کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں روح کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ آپ فرما دیں کہ میرے رب کا امر ہے، یعنی روح جو ہے امر رب، امور رب جو ہیں ان میں سے ہے، تو روح امر رب ہے، اور روح کے بارے میں عموماً بہت کم معلومات لوگوں کو حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے جس کے متعلق میں مختلف باتیں بناتے ہو، اگر تم سب کے سب انسان اور سب کے سب جنوں کو جمع کر لو اور تم اس قرآن کا مثل بنا کے لانا چاہو تو تمہارے سارے مددگار اور تم یہ سب مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔
اور پھر فرمایا کہ ان کا اعتراض یہی ہے نا، حل کنت الا بشر الرسولہ، کہ سوا بشر کے اور کوئی رسول نہیں ملا. تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بشر رسول کیوں ہے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ رسول ہے ہی کیوں. تو اب کوئی نہ کوئی انکار کا بہانہ، کچھ نہ کچھ چاہیے تو ہے. کہنے سننے کو انسان کو کچھ نہ کچھ تو ضروری ہے نا، کیا کہے وہ. تو فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت کے آنے کے بعد ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور یہ کہتے کیا ہیں، بس ایک ہی بات دہرائے چلے جاتے ہیں کہ کیا اللہ نے بشر کو بحیثیت رسول مبعوث فرمایا ہے. اور دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ اصل میں ان کی رسالت کو وہ ان کی بشریت کی وجہ سے، جیسے کہنا چاہیے کہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، یا رسالت کا بشریت کی وجہ سے انکار کرتے تھے. تو بات اصل میں یہ نہیں تھی کہ بشریت مسئلہ ہے، بات یہ تھی کہ انہیں پیغام توحید پر عمل کرنے میں دشواری تھی. اور ایک بات یہاں پہ اور ذہن میں رہے کہ رسول کو یعنی اہانت کے لحاظ سے، توہین کے لحاظ سے معاذ اللہ بشریت کے بارے میں اس طرح رکھنا کہ جس طرح ان کی توہین ہو، یہ غلط ہے. ورنہ رسول کی بشریت میں کسی کو شک نہیں ہے تو بشر ہی. اب یہ کہ اس بشریت کی حقیقت کیا ہے وہ رب بہتر جانے. پھر فرمایا کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کے جو خزانے ہیں، تمہارے رب کی رحمت کے جو خزانے ہیں، وہ اگر تمہارے پاس آ جائیں نا، تمہیں مالک بنا دیا جائے، اذا لامسکتم، تو تم سب کا سب روک لو گے. اور کیوں روکو گے؟ خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے. یعنی تمہیں اگر یہ خزانے دے دیے جائیں تو تم سیونگ کے چکر میں پڑ جاؤ گے کہ کل کیا ہوگا. وہ تو ایک اندازے کے مطابق سب کا فراہم فرما دیتا ہے، لیکن تم یہ سوچو گے کہ نہیں، انہیں روک لینا چاہیے، یہ ہماری ملکیت ہے اور اس میں یہ کہ کل کیا ہوگا. پھر اگلے رکوع میں ان 9 نشانیوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی گئی، کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو یعنی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائے تھیں، یا آپ بنی اسرائیل سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو جو ہے فرعون کے پاس بھیجا. تو فرعون نے اس بات یہ خیال ظاہر کیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر ہے، لیکن بات یہ نہیں تھی، بات کچھ اور تھی. فرعون اصل میں ماننا ہی نہیں چاہتا تھا بات کو. پھر یعنی قرآن مجید کا ذکر آتا ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کی بات یہ ہے، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ تمہارا مسئلہ ہے. بے شک وہ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سامنے جب اسے پڑھا جاتا ہے تو یخرون للاذقان سجدا، وہ چہرے کے بل گر پڑتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. پھر فرمایا کہ اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، اس کے بڑے خوبصورت نام ہیں. اور جب اس سے دعا مانگو تو اس طرح مانگو کہ نہ بہت زیادہ جہر اس میں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ایسی آواز کہ جو سمجھ میں بھی نہ آئے گا کیا کہا جا رہا ہے. اور ان دونوں کے درمیان یعنی جہر اور یعنی آہستگی کے درمیان کا ایک رستہ تلاش کرو اور پھر اللہ سے دعا مانگو. پھر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہ
آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ملک میں کوئی شریک ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے. جن لوگوں نے سورہ کہف کی حکمتوں میں غور کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ سورہ کہف اصل میں ایمان اور مادیت کی جنگ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہر صورت ایمان اور مادیت کی ہی جنگ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تقریباً وہی حال ہے، اس سے پیچھے بھی آپ چلیں تو وہی حال ہے. لیکن اب یہ جو سورہ کہف کا مسئلہ ہے تو حضور سے 3 سوالات کیے گئے تھے. اصل میں روح کا سوال، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا. پھر یعنی سورہ کہف کا جو معاملہ ہے تو ان نوجوانوں کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہے، یہ بھی بتا دیجئے. اور تیسرا سوال یہ کہ وہ حکمراں جس کی حکومت مشرق و مغرب میں تھی کچھ اس کے متعلق بھی بتا دیں. تو کافروں نے اصل میں مکے والوں کے پاس کچھ لوگ بھیجے تھے. کافروں نے یہودیوں کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ کچھ سوالات وہاں سے اگر ان کو بتا دیے جائیں جس سے حضور کی نبوت کا امتحان ہو سکے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ان سے یہ 3 سوالات پوچھو، اگر انہوں نے جواب دے دیا تو وہ نبی ہیں اور نہیں دیا تو پھر تو بہت آسان سی بات ہے کہ نہیں ہے. تو ایک سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا اور بقیہ 2 سوالات وہ اس صورت میں آئیں گے. سورت کا آغاز حسب دستور الحمدللہ سے ہوتا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کیا خوبصورت طریقہ ہے اللہ رب العالمین کا اپنی ثنا بیان فرمانے کا اور حضور کی تعریف کا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. تو یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی کتاب نازل فرمانے والے نے اپنی تعریف کو اس انداز سے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا. اور پھر سارے صورتحال آگے چلتی ہے کہ زمین میں جو خوبصورتی ہے وہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو آزما لیجیے کہ اچھا عمل کس کا ہے. زینت اللہ لنبلوہم، یعنی ہمیں جو خوبصورتی نظر آتی ہے اپنے گرد و پیش میں، اس میں کھو نہیں جانا چاہیے. یہ ہماری آزمائش ہے کہ اس کے باوجود عمل کس کا اچھا رہتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تم غار والوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس نے یعنی یہ طے کر لیا تھا کہ اس کے ملک میں کوئی صاحب ایمان نہیں ہوگا. اب جب یہ طے ہو گیا اس نے سب کو پریشان کرنا شروع کیا اور ان نوجوانوں تک بھی جب معاملہ پہنچا تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ مہلت دے دی جائے، ہم سوچ کے بتائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک طرف اعلیٰ عہدے کی پیشکش ہے، بہت سارا مال ہے، اور ایک طرف ایمان ہے. انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایمان بچانا چاہیے اور یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے
ان کے پیچھے پیچھے ان کا کتا تھا۔ چنانچہ یہ آرام کی غرض سے کسی مقام پر رکے اور ایک غار میں جا کے یہ سب پناہ گزین ہو گئے، اور کتا غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ اور کتے کا جو بیٹھنے کا انداز تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ بس اس غار کی طرف آنے والے پہ وہ حملہ کر دے گا۔ اب یعنی موسمی اثرات، گرمی، سردی، دھوپ، بارش، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اللہ نے ہر شے سے انہیں محفوظ رکھا ہوا تھا، اور یہ لوگ بالکل آرام سے سو رہے تھے۔ تو قرآن مجید کے مطابق وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، تقریباً 309 برس یہ سوئے غار میں۔ اور ایک دن اچانک ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں لوگوں سے حالات معلوم کرنے چاہیے اور کچھ کھانے پینے کے لیے منگا لیا جائے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا تو بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جو صاحب کھانا لینے کے لیے ان میں سے گئے، انہوں نے جب گرد و پیش کے حالات کو دیکھا اور کھانا لیا تو لینے کے بعد جو سکہ دیا تھا وہ تقریباً 300 سال پرانا نکلا۔ اس سکہ دینے کے الزام میں ان صاحب کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اتفاق کی بات یہ کہیے کہ اس وقت دور حکومت تبدیل ہو گیا تھا، اور جو بادشاہ اس وقت حکمران تھا وہ مسلمان تھا اور اہل ایمان کی قدر کرتا تھا، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میری قوم مرنے کے بعد پہ جو اٹھنا ہے تو اس پہ یقین نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی نشانی عطا فرما جس کی وجہ سے انہیں یقین آ جائے۔ یہ ہوا کہ ان صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے ساری بات بتا دی کہ ہم پچھلے دور میں اس طرح نکلے تھے اور ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ اب جب لوگ دیکھنے غار پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، یہ لوگ موجود ہیں۔ برا پھر یہ ہوا کہ اس بادشاہ کی موجودگی میں یہ حضرات وفات پا گئے۔ ان لوگوں نے ان کی یادگار کے طور پر وہاں ایک مسجد بنا دی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اولیاء کرام کے مزارات کے قریب میں مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ پھر اسی مبارک صورت میں یعنی 2 اشخاص کی مثال ہے، جس میں سے ایک کافر اور ایک مسلمان جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس سے بتایا گیا کہ کس طرح کافر کا مال ہلاک ہوا۔ پھر فرمایا گیا کہ دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی کہ دنیاوی زندگی کو تم بہت قیمتی سمجھتے ہو، دنیاوی زندگی بڑی ناپائیدار چیز ہے، اس کو تو ہوا کا ایک جھونکا جو ہے وہ راکھ بنا کے اڑا کے لے جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آدم و ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ دوبارہ سے دہرایا گیا، اور فرمایا گیا کہ تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، ایسا نہ کرو، یہ بہت نقصان کی بات ہے، تمہارا دشمن ہے، فَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ پھر اس کے بعد فرمایا 20ویں رکوع میں کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی جھگڑالو قسم کی چیز ہے، اکثر شیء جدلا، اکثر و بیشتر یہ جھگڑتا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بستیاں اصل میں ہم نے ہلاک کی ہیں وہ خود پر ظلم کی وجہ سے خود ہی ہلاک ہو گئی، ہم نے کچھ نہیں کیا انہیں، وہ تو ان کے اعمال تھے۔ اگر آپ کا پروردگار وہ تو بہت بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے، اگر وہ مواخذے پر آ جائے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تو شاید کچھ بھی نہ بچے۔ پھر اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یعنی موجود ہے، اور بڑی تفصیل سے وہ آتا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا آپ مجھے وہ سکھائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، جو بات آپ کو معلوم ہی نہیں آپ اس پہ صبر کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور مجھ سے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔
تو انہوں نے ایک شرط یہ لگائی کہ ٹھیک ہے، اب اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، جو کچھ میں کروں گا آپ کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور جب تک کہ میں نہ بتاؤں آپ مجھ سے کوئی سوال مت کیجیے گا۔ اس بارے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اشارتاً بیان کر دیے گئے ہیں، مگر ان کی تفصیلات میں جانے سے ان کی حکمتیں سامنے آتی ہیں، اور خاص کر جتنے واقعات اس میں ذکر کیے گئے ان سب کی حکمتوں اور فلسفے پہ اگر غور کیا جائے تو انسانی معاشرے کی بڑی اچھی تعمیر اس سے ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت ساری وہ غلط فہمیاں جو عقائد کے سلسلے میں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں وہ بہت اچھی طرح دور ہو سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ اسے انصاف کے ساتھ سمجھا جائے اور ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے دلائل کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ اور ایک گزارش جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو آیات واضح طور پر مشرکین کے لیے اتری ہیں ان کا اطلاق مسلمانوں پر نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام کے معاملے میں، ان کی نسبت کے معاملے میں اپنا جو نقطہ نظر ہے اسے بڑا واضح رکھنا چاہیے۔ نیک لوگوں سے وابستگی یہ نہ کبھی بری تھی نہ ہے نہ سمجھی جاتی ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اچھے لوگوں کی دوستی دنیا میں فائدہ دیتی ہے، مگر قرآن مجید سے یہ پتہ چلا کہ برے لوگوں کی دوستی قیامت میں نقصان دے گی، اور اچھے لوگوں کی دوستی کا قیامت میں بھی فائدہ ہوگا اور دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔